بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف۔ ابوظہبی میں سینما 30% گنجائش کے ساتھ دوبارہ کھلیں گے۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مقرر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے 30% گنجائش کے ساتھ دوبارہ سینما کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی وام کے مطابق ابوظہبی کی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی نے فروری میں سینما بند کرنے کی منظوری دی تھی۔ امارات میں اس سال کے آغاز سے کرونا کے نئے کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ تعطیلات کے دوران بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد و رفت ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، بچوں کے فیڈر میں کافی دینے سے متعلق نیا ٹرینڈ، حکام نے پابندی عائد کر دی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی میں حکام نے کافی شاپس کو ہدایت کی ہے کہ وہ بچوں کو دودھ دینے والی بوتلوں میں مشروبات پیش کرنا بند کر دیں۔ دبئی اکانومی نے کہا ہے کہ یہ عمل مقامی رسومات کے خلاف ہے اور یہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی تدابیر کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ ہدایت اس وقت سامنے آئی جب دبئی اکانومی کو کافی اور دیگر مشروبات کی جگہ پر جلدی اپنے مشروبات حاصل کرنے کے لیے بچوں کے دودھ کی بوتلوں کا استعمال کرنے لگے ہیں۔ انسپیکٹروں نے اس کیفے کے نمائندوں کو طلب کیا ہے جب سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر شائع کی گئیں۔ دبئی اکانومی نے کہا ہے کہ بچوں کی بوتلوں کا اس طرح کا استعمال نہ صرف مقامی ثقافت اور روایات کے خلاف ہے بلکہ اس کے بھرنے کے دوران بوتلوں کی مس ہینڈلنگ سے کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ دبئی اکانومی نے رہائشیوں سے دبئی صارفین ایپلیکیشن یا ہاٹ لائن 600545555 یا کنزیومر رائٹس ای میل کے ذریعے کسی بھی منفی طرز عمل کی اطلاع دینے کی تاکید کی ہے۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کے روز ملک بھر میں کرونا کے 2959 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں، جبکہ 1901 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں اور 14 افراد کی وائرس کی وجہ سے موت ہوئی ہے۔ نئے کیسز 2,42,159 نئے ٹیسٹوں کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، جبکہ ملک بھر میں اب تک کرونا کے 32 ملین سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا وبا کے پھیلاؤ سے لے کر اب تک UAE میں کرونا کے کل 4,08,236 مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 3,91,205 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں اور وائرس کی وجہ سے 1,310 اموات ہو چکی ہیں۔ اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار، معیشت کو سالانہ 300 ارب ریال کا نقصان۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ سعودی عرب میں مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خاتمے کی مہم زور پکڑنے لگی ہے۔ غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کو 23 اگست 2021 تک اصلاح حال کی مہلت دی گئی ہے۔ اس حوالے سے 4 سرکاری اداروں نے اصلاح حال کے لیے درخواستوں کی وصولی شروع کر دی ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق ماہرین اقتصاد کا کہنا ہے کہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے باعث ملکی معیشت کو سالانہ 300 ارب ریال کا نقصان ہو رہا ہے۔ غیر قانونی کاروبار کی اصلاح سے فریقین کو فائدہ ہوگا۔ جنوری 2021 کے دوران سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں نے 12.6 ارب ریال وطن بھجوائے ہیں۔ یہ رقم جنوری 2020 کے مقابلے میں 12% زیادہ ہے۔ اس مرتبہ 1.26 ریال زیادہ بھجوائے گئے ہیں۔ ریٹیل کا کاروبار کرنے والے حمد بن احمد نے بتایا ہے کہ مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار ایک طرح سے در پردہ معیشت کی ایک شکل ہے۔ اگر اس پر قابو پا لیا گیا تو سالانہ 300 ارب ریال قومی معیشت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی حیثیت سے شامل ہوں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کار قانون کے دائرے میں سعودی عرب میں سرمایہ لگائیں گے، جس سے فریقین فیض یاب ہوں گے۔
माहिर इक़्तिसाद डॉक्टर वासिफ ने कहा है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों का कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग, तिजारती मिलावट और मुनसिफाना मुसाबकत के फुकदान का बायस बन रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी ड्राइवर ने ईमानदारी की अनोखी मिसाल कायम कर दी। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक और पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने लाखों दिरहम की बड़ी रकम मालिक तक पहुंचाने के लिए पुलिस के हवाले कर दी। मोहम्मद इरफान की इस ईमानदारी ने रकम भूल जाने वाले मुसाफिर के साथ साथ दुबई पुलिस के आला हुक्काम के भी दिल जीत लिए हैं। मोहम्मद इरफान की टैक्सी में एक मुसाफिर सवार हुआ जो कुछ देर बाद अपनी मंजिल आने पर उतर गया। कुछ वक्त के बाद अचानक मोहम्मद इरफान की नज़र पिछली सीट पर रखे इस बैग पर पड़ी तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये थोड़ी देर पहले गाड़ी में सवार शख्स का होगा। मुसाफिर की शनाख्त की खातिर इसने बैग खोल कर देखा तो इसमें अमाराती करेंसी में बहुत बड़ी रकम मौजूद थी। ताहम मोहम्मद इरफान ने ईमानदारी की राह पर चलते हुए फैसला किया कि वो ये रकम असल मालिक तक पहुंचा देगा। वो फौरी तौर पर बर दुबई पुलिस स्टेशन चला गया। रकम से भरा बैग पुलिस अमले के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुसाफिर का पता चलाकर रकम इसके हवाले कर दी, जिसने पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर का बेहद शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब बर दुबई पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खादिम सरवर ने मोहम्मद इरफान की इस ईमानदारी के सिले में इसे तारीफी सनद से नवाज दिया। ब्रिगेडियर सरवर ने कहा है कि मोहम्मद इरफान का ये इकदाम काबिल सताइश और दीगर अफराद मुआशरे के लिए तकलीद के लायक है। इसने बतौर एक जिम्मेदार इंसान के अपनी जिम्मेदारी पूरी की और इतनी बड़ी रकम होते हुए भी अपनी ईमानदारी पर साबित कदम रहा। मोहम्मद इरफान ने अपनी फ़र्ज शनासी के बदले में मिलने वाले एजाज़ी सर्टिफिकेट पर दुबई पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए जज्बाती अंदाज में कहा कि वो इस सर्टिफिकेट को अपने लिए बेइंतहा फ़ख्र और खुशी का बायस समझता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।